کہا کہ مولا اب تک میری عقل حیران ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. ایک صحابی امام کے بڑے قریب بڑے عزیز شاگرد, مولا اب تک میں حیران ہوں کہ کیا ہو گیا. امام نے مسکرا کے پوچھا کیا ہوا کیا؟ کہا کہ مولا جو آپ کے مقابلے پہ امام بنا کے بٹھائے گئے چھٹے امام کے زمانے میں, اس زمانے کے بادشاہ منصور نے ایک جعلی ملا کو امام کا لقب دے کر کہ یہ ہے امام, چھٹے امام کے مقابل بٹھایا, یعنی لوگوں سے کہا کہ جو اس سے جا کے مسئلہ پوچھے گا 1 دینار اس کو انعام ملے گا. دینار کوئی چھوٹی رقم نہیں, میں درہم نہیں کہہ رہا ہوں, دینار. درہم چاندی سے بنتا تھا, دینار سونے سے بنتا تھا. ایک مسئلہ پوچھو 1 دینار انعام لے کے آ جاؤ. لیکن مقصد یہ تھا کہ امام کو لوگ چھوڑ دیں, اس کے پاس جائیں. یہ صحابی کہتے مولا میں خود حیران ہوں, کل پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں اس کے پاس مسئلہ پوچھنے گھر سے نکل کھڑا ہوں, 400 قدم اپنے گھر سے دور گیا ہوں گا کہ اچانک مجھے ہوش آ گیا. یہ دشمن امام, یہ مخالف امام, نعوذ باللہ یہ امام کی توہین اور ڈیگریڈ کرنے کے لیے بٹھایا گیا, میں اس کی طرف جا رہا ہوں. وہی گھبرا کے میں واپس تو آ گیا. سارا دن اور ساری رات سوچتا رہا مجھے ہو کیا گیا, 400 قدم بھی میں کیسے چلا. امام نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس میں بہت سارے آپ کو فقہی اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں دین کو کم سمجھنے کی وجہ سے. امام نے کیا کہا جا اور اپنی ماں سے پوچھ کہ کبھی ایسا ہوا ہے اس کی زندگی میں کہ جب وہ اپنے گھر سے کسی گناہ کے ارادے سے نکلی ہو. گیا یہ واپس آیا, مولا میری ماں کہہ رہی ہے کہ جب میں اس کے پیٹ میں تھا تو ایک دن اس کا ارادہ ہوا کہ وہ گناہ کرے. مثلا ارادہ ہوا جا کے گانا سنو, گانا بھی ایک گناہ ہے نا. ارادہ ہوا جا کے سینما میں فلم دیکھو, یہ بھی تو ایک گناہ ہے نا, جیسی فلمیں ہمارے یہاں ہوتی. تو گھر سے نکل کے چلی, 400 قدم تک چلی تھی, ایک دم اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا, وہ وہاں سے واپس آ گئی. وہ تو بات سمجھ میں آ رہی, گانا سننے کے لیے لوگ شوق سے جاتے ہیں. 400 قدم چلی, ایک دم گھبرا گئی, یہی تو گناہ کبیرہ کر رہی ہو, قیامت میں کیا جواب دوں. امام نے کہا تیری ماں اس وقت 400 قدم حرام کام کے لیے جا رہی تھی جب تو اس کے پیٹ میں تھا. یہ اس کا اثر کہ آج تو خود حیران ہے کہ تیرے پاس دور دور تک گناہ کا تصور بھی نہیں ہے, پھر کیسے 400 قدم چل گیا. یہ ماں کا اثر ہے جو تیرے اندر آیا. یہی وجہ کہ ایک ایسی روایت ہمارے پاس ہے جو عورت کے ثواب کو بھی بتا رہی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی, اور عورت کی ذمہ داری بھی بتا رہی ہے. حدیث یہ ہے کہ جو ایک رات میدان جہاد میں جاگ کے گزارے, جو ایک رات کے لیے جہاد کے میدان میں جائے, صحیح جہاد, حقیقی جہاد, ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عورت کے لیے حدیث آئی کہ وہ عورت جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے مجاہد کو. کل مجاہد صائم, اگر ایک آدمی 9 مہینے مسلسل روزہ رکھے تو جو ثواب اس کو ملے گا یہ حاملہ عورت کو ملتا ہے 9 مہینے کی پریگننسی کا. اور جو ثواب مجاہد کو 9 مہینے جہاد میں ملتا, میں نے تو ایک رات کا ثواب بتایا, 9 مہینے وہ عورت کو ملتا. مگر اس کے ساتھ اس میں ذمہ داری بھی آ گئی. مجاہد کسے کہتے ہیں, روزے دار کسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں جو ہر سیکنڈ الرٹ ہو کے بیٹھتا. میدان جنگ میں جا کے گاؤں تکیے پہ سر رکھ کے لیٹنے کا وقت نہیں ہوتا. میدان جنگ کا مطلب ہے ہر وقت ہوشیار رہو, ذرا سی کوئی آواز آ جائے. اردو کا ایک محاورہ ہے, پتا کھڑکا بندہ بھڑکا. پتے کے بھی ہلنے کی آواز آ جائے جو میدان جنگ کا سپاہی ہے فوراً کھڑا ہو جائے گا, کوئی دشمن تو نہیں آ رہا. اچھی طرح چیکنگ کرے گا پھر آ کے آرام سے بیٹھے گا. میدان جنگ کے سپاہی کو ایک ایک آواز گھبرا دیتی. 9 مہینے عورت کو اس طرح رہنا, کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا مجھ سے, شیطان نے مجھے بہکا تو نہیں دیا, میری زبان سے جو ابھی ایک لفظ نکل گیا یہ حرام تو نہیں ہے,
میں نے جو لقمہ کھا لیا اس میں کہیں کوئی گناہ والی چیز تو نہیں ہے. اس طرح سے عورت بیٹھے جس طرح سے میدان جنگ میں بیٹھتی. جب میدان جنگ میں سپاہی بیٹھتا ہر وقت ہوشیار رہے شیطان کے حملے سے، جیسے میدان جنگ کا فوجی دشمن کے حملے سے ہر وقت ہوشیار رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں پھر صحیح اولاد پیدا ہوگی. گانا سننے والی ماں کا بیٹا بھی گانا سنے گا، حرام فلمیں دیکھنے والی ماں کا بیٹا بھی حرام فلمیں دیکھے گا، نماز قضا کرنے والی مومنہ کا بیٹا بھی بے نمازی بنے گا. ٹھیک ہے، انسانی